قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان مڈیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اکثر لوگ صدقے کے لیے کالا بکرا اور کالا مرغا دینے کے لیے کہتے ہیں، اس کی کتنی حقیقت ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور علاج میں صدقہ دینا ضروری ہے، اور علاج کرتے ہوئے یا کرواتے ہوئے اگر صدقے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو اس میں کالا بکرا، کالی مرغی، کالے بکرے کی سری یا اس طرح کی چیزیں کیوں؟ بالکل، یہ ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ بھائی صدقہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، صدقہ ضروری تو نہیں بکرے کا ہی ہو، اور کالے رنگ کا بھی ہو، اور صدقہ ضروری تو نہیں مرغے کا ہی ہو اور کالے رنگ کا ہو۔ صدقے میں تو کچھ بھی کہا، چاہے کھجور دے کے ایک کھجور دے کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ صدقہ رد البلا ہے، صدقہ تکلیفوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ لیکن کالا بکرا اور کالا مرغا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، یہ ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ علاج کروانے ہم چلے جاتے ہیں، ہم ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر میڈیسن کسی اور کمپنی کی لکھ دے، ہم سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں، پہلے تو ہم لیتے تھے، میڈیکل سٹور والا ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائی نہ دے ہم لیتے نہیں ہیں۔ بالکل، یہاں پر تو ہم ایک ایک چیز کو سوچتے ہیں۔ جب بات آتی ہے روحانی علاج کی، جب بات آتی ہے مسائل، دین کے مسائل کو سمجھنے کی، جب بات آتی ہے کہ ایک عمل کرنے سے جو ہے شیطان کی عبادت میں جاتا ہے عمل، وہاں پر ہم نہیں سوچتے ایک عمل کرنے سے اللہ کی ناراضگی کا ہم سبب بن رہے ہیں، وہاں پر ہم نہیں سوچتے، ہم کہتے جیسے چلتا ہے چلتا رہے۔ اصل چیز سمجھیے، جو آپ سے کہے کالا بکرا، کالی مرغی، سن لیں وہ جنات کے ساتھ معاہدہ کر کے بیٹھا ہے۔ کہیں نہیں بتایا اسلام نے کہ کالا بکرا نہیں دو گے تو تمہارا علاج نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی شرطیں قرآن نے نہیں بتائی ہیں، حدیث نے نہیں بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، یہ خود بنائی ہیں، اور ان جنات کی بتائی ہوئی ہوتی ہیں جس نے معالج سے، اسامل سے معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ تم نے کالا بکرا دینا ہے، میں تمہارے کام کروں گا۔ یہ ان کے ساتھ معاہدے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بچ جائیں اس بندے سے جو کہتا ہے کالا مرغا لے آؤ، کالا بکرا لے آؤ اور یہ چیزیں لے آؤ۔ ایسا کوئی طریقہ علاج نہیں ہے، یہ صرف آپ سے بتا لیا جاتا ہے، کچھ دنوں کے لیے آپ ریلیکس ہو جائیں گے، کچھ دنوں کے لیے مینٹلی طور پر آپ ریلیکس ہو جائیں گے، معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیں اس علاج میں سکون نہیں ہے، اس علاج میں برکت نہیں ہے، یہ علاج الٹا وبال بن کے کسی دن آئے گا۔ کیسے؟ یہ لوگ شیطانوں سے معاہدے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو راضی کرنے کے لیے کالا بکرا کبھی دیتے ہیں، کبھی کالا مرغا دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ یہ شیاطین سے معاہدے کرنے والوں کے کام ہے۔ ہاں، اس میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کا شیاطین سے معاہدہ تو نہیں ہوا ہوتا، لیکن انہوں نے مریض سے پیسے تو کسی طرح لینے ہوتے نا۔ میں پہلے بھی ایک بار واقعہ سنا چکا ہوں کہ ایک میرے جاننے والے تھے، بڑی دیر، کوئی 4-5 سال پرانی بات ہے، بیٹھے اسی طرح ڈسکس کر رہے ہیں مسائل کے، فلاں مسئلہ جب بنتا ہے تو اس کا اس طریقے سے حل کرتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا وہ اس مسئلے کا آپ کیسے حل کرتے ہیں؟ میں نے کہا کس مسئلے کا؟ کہتا جی فلاں جو قسم ہے اس میں تو جو ہے وہ بکرا لینا بہت ضروری ہے، بکرے کے بغیر حل ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، میں نے کہا پھر اس کا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا تھا، میں بھی انجان بن کے پوچھنے لگ گیا۔ میں نے کہا چلے پوچھے تو صحیح، سیکھے تو صحیح، کرتا کیا ہے؟ کہتا جی بکرا لے لینے، اگر عورت ہے تو کالا بکرا، مرد ہے تو سفید بکرا۔ میں نے کہا اچھا جی پھر کیا کرنا؟ کہتا جی جب آپ نے ان سے لے لیا، وہ آپ کو دے گئے،
پھر آپ نے مجھے بتانا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کہاں سیل کرنا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے تو اس کو بنایا ہوا ہے کہ پیسے لیے جائیں، ویسے کہیں گے تو پتہ نہیں 100 بہانہ کریں گے، یا پھر ایسے کہیں گے تو آرام سے بکرا دے جائیں گے۔ تو یہ ایک طبقہ تو جو ہے وہ شیاطین سے معاہدہ، سیدھی میں نے جو بات کی ہے، ان کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جن کو علم نہیں ہوتا اس بارے میں، وہ صرف پیسوں کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صدقہ بھائی، صدقہ وہ ہے جو کسی کے آپ بھلا کر دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کسی مسکین کو دے دیتے ہیں، کسی کا دل ٹھنڈا کر دیتے ہیں، مسجد بنوا دیتے ہیں، مسجد میں کوئی چیز بنا دیتے ہیں، اللہ کے گھر کو جو ہے وہ تعمیر کر دیتے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک ادھر بہت بڑا مسئلہ ہے، مجھے مسجد سے اچھا ہے کہ کسی غریب کو آٹے کی بوری دے دیں۔ مسجد نے یہ سکھایا تمہیں؟ کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچے کہ شادی میں ایک ڈش کم کر لیں، وہ کسی غریب میں بانٹ دیں؟ کبھی سوچے کہ میں نے آئی فون لیا ہے، میں اس کی جگہ پر جو ہے وہ کوئی سستے والا موبائل لے لوں؟ میرا 2 لاکھ کا موبائل آ رہا ہے، میں 50,000 والا 20,000 والا موبائل لے لوں، وہ بھی اس میں بھی سارا کچھ ہے، اور میں باقیوں کا غریبوں کا پیٹ بھر دوں؟ ادھر آپ کو غریبوں کا پیٹ یاد نہیں آتا؟ یاد کہاں آتا ہے؟ مسجد میں صدقہ دیتا ہے۔ مسجد میں آپ کو کوئی پیسے دے رہا ہے تو وہاں پر تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا گھر، جس دن وہ اللہ کا گھر، یاد رکھیں ان اللہ کے گھروں میں، یہ ان اللہ کے گھروں میں ہر جمعے سکھایا جاتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، ان اللہ کے گھروں میں سکھایا جاتا ہے کہ غریبوں کی ہیلپ کرو، ان اللہ کے گھروں میں سکھایا جاتا ہے۔ یہی اللہ کے گھر ہیں جہاں پر غریب کا اور امیر کا فرق نہیں ہوتا۔ غریب آتا ہے تو پہلے صف میں کھڑا ہوتا ہے تو کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو جو ہے وہ پیچھے کر دے۔ غریب کو حق تو یہ اللہ کا گھر دیتا ہے۔ تو مسجد کو بہترین صدقہ ہے جو مسجد کو بناتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالتا ہے، محل تعمیر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو صدقہ وہ لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، کسی ٹرسٹ ہے کوئی اس طرح کا ہے اس میں بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ کیا ہوا؟ یہ کون سا صدقہ ہے کہ گوشت لو اور پھینک دو یہ صدقہ ہو گیا؟ یہ کیسا صدقہ ہے؟ ضائع کیا آپ نے، ضائع کیا ہے۔ بکرا ذبح کر دو، فلاں دریا میں پھینک دو، جنوں کی دعوت کی ہے، ایسا اسلام میں کوئی صدقہ نہیں ہے۔ یہ دریاؤں پر، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ وہ دریاؤں پر، نہروں پر ہی کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ پانی پر تخت رکھتا ہے، وہاں پر شیطان کا تخت ہوتا ہے۔ یہ ساری یہ جادوگروں کی اور جو ہیں وہ جنات کے ساتھ معاہدے کرنے والوں کے یہ ایک کٹ جوڑ ہوتے ہیں کہ وہاں پر دینا ہے، ویرانے میں دینا ہے، پھر وہ اس کا وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے صدقے کے ذریعے سے جو بندہ اس طرح آپ سے مانگتا ہے اس سے دور ہو جائیں۔ آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہے، آپ کے مال کو بھی خطرہ ہے۔ اس طریقے پر آئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا، آپ کا مال بھی بچ جائے گا۔ بہت شکریہ صاحب جی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم